کبھی بھی کسی کیس کا ٹیمپلیٹ نہیں رکھنا. ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے, ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہیں, ہر کیس کی اپنی گراؤنڈز ہیں, ہر کیس کی اپنے لا پوائنٹس ہیں. ڈرافٹنگ, ریسرچ اور ایڈووکیسی. کسی بھی وکیل کی بنیاد ان 3 پلرز کے اوپر ہوتی ہے. یوزلی اگر آپ فوجداری وکالت کریں تو اس میں ڈرافٹنگ کا اتنا رول تو شاید نہ نظر آتا ہو, اور جو کنونشنل پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی آپ عموماً سنیں گے وکیلوں کے اندر کہ اسٹینوز کے ڈرافٹ زیادہ چلتے ہیں, جو کہ فوجداری وکالت میں خود سے ڈرافٹ بنانے کی پریکٹس اتنی زیادہ نہیں ہے, اپارٹ فرام فیو فرمز جس میں ہماری فرم بھی شامل ہے, کیونکہ میاں صاحب نے آج تک ہمیں کوئی اسٹینو والا ڈرافٹ بنانے دیا نہیں ہے. تو جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے میاں صاحب کی بھی, کیا پرنسپل میاں صاحب اس میں گائیڈ کرتے ہیں. تو میاں صاحب سے اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب عموماً فوجداری وکیل ڈرافٹ لکھتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سنس وی آر ناٹ باؤنڈ بائی دا پلیڈنگس تو لیٹ دا اسٹینو رائٹ دا ڈرافٹ. اور اگر پرانا کنونشنل میتھڈ دیکھیں جو آپ بھی جس کے اندر ٹرین ہو کر آئے ہیں کہ ایک سینئر ڈکٹیٹ کرتا تھا, اسٹینو ٹائپ کرتا تھا اور جونیئرس بیٹھ کے سنتے تھے, بٹ آپ نے آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ پریکٹس رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ ہماری فرم کے اندر ایک ڈرافٹ دوبارہ کبھی استعمال ہوا نہیں ہے, یو ہیو ٹو رائٹ فرام دا اسکریچ. سو واٹس دا لاجیکل ریزننگ بیہائنڈ اٹ؟ وشال صاحب, آپ نا میری تمام ویڈیوز کی بیک بون ہو, اور اس کی آپ نے آج لیوریج لے لی ہے. میرے منہ پہ یہ کیا ہے کہ فوجداری میں ڈرافٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ضرورت پڑتی ہے, بالکل غلط کہا ہے اس نے. ہاؤ ایور جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ فوجداری وکالت جو ہے اٹس ناٹ باؤنڈ بائی پلیڈنگس, whereas civil جو litigation ہے that is mostly dependent on the pleadings and the documents with your case. However, اس ساری تمام بات کے باوجود ایک بات میں نے ہمیشہ سے اپنے والد محترم سے یہ سیکھی کہ کبھی بھی کسی کیس کا ٹیمپلیٹ نہیں رکھنا. ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے, ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہیں, ہر کیس کی اپنی گراؤنڈز ہیں, ہر کیس کی اپنے لا پوائنٹس ہیں. اور اس کی سب سے کلاسک ایگزامپل جب آپ اپنے کیسز میں جاتے ہو کہ ایک وقت میں آپ پلینٹف کو بھی آرگیو کر رہے ہو طرف سے, دوسری اسی سیم پروپوزیشن میں آپ ڈیفینڈنٹ, پٹیشنر, ایکیوز اور یہ وہ. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے, جس میں میجسٹریریل کورٹس ہیں, جس میں کورٹ آف سیشنز ہے, وہاں پہ جو فوجداری لٹیگیشن کی پلیڈنگز ہیں ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا, جس کا ڈائلیما سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایپلیٹ پریکٹس میں آتے ہیں, بی دیٹ میں اٹس دا ہائی کورٹ, اسپیشل کورٹس اور سو ٹو سے دا سپریم کورٹ آف پاکستان, تو آپ کو بہت زیادہ مار پڑتی ہے اپنی ویک پلیڈنگز کی وجہ سے. تو ہمارے آج ہمیشہ یہ فوکس ہوتا ہے کہ پلیڈنگز پہ بہت فوکس ہونا چاہیے. اس کی سب سے اور سمپل ریزننگ یہ کہ وشال صاحب جو کیس آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے نا, چاہے آپ نے ایک مسلینیس متفرق درخواست لکھنی ہے, یا آپ نے نگرانی لکھنی ہے, یا آپ نے اپیل لکھنی ہے, ٹرسٹ می آپ کو اس کو تیاری کرنے میں آپ کی 20% ایفرٹ لگے گی. لیکن ایک کیس وشال صاحب نے لکھا ہے اور علی صاحب جا کے اس کو آرگیو کر رہے ہیں, اس پہ محنت بھی زیادہ لگتی ہے, اور سم ٹائمز اگر اسٹیریو ٹائپ پروپوزیشن ہو تو یو آر انکاؤنٹرڈ ود اے کوسچن ان اے کورٹ آف لا جس کا جواب آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو اس وجہ سے یعنی سول پلیڈنگز کے اوپر, ڈرافٹنگ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز وغیرہ بنی ہوئی ہیں. تو میں آج کنفائن رکھوں گا کچھ گائیڈ لائنز کے اوپر کہ جب بھی آپ نے ایک بیل پٹیشن ڈرافٹ کرنی ہے, میں بذات خود, چاہے میجسٹریریل کورٹ ہو, چاہے کورٹ آف سیشنز ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ کو بھی رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ, کیونکہ وہاں پلیڈنگ کا میکنزم جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق آپریٹ کرتا ہے, اس کو نہیں کرتے, ہائی کورٹ تک رہتے ہیں. میں اپنی کسی بھی بیل پٹیشن کو 3 حصوں میں بائیفرکیٹ کرتا ہوں. ایک حصہ جو آپ کی بیل پٹیشن کا ہے وہ انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے, آلدو آپ نے پارٹیز ریسپونڈنٹس اوپر لکھ دیے ہیں, بٹ انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ فیکٹس نریٹ کرتے ہیں اسی انٹروڈکٹری پارٹ کے اندر, جو کہ دوسرا حصہ ہے, لیکن اس کو انفیوز کر رہا ہوں میں پہلے پارٹ کے ساتھ, کہ آپ فیکٹس نریٹ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر میں کیا الیج کیا گیا ہے, اور یہ پوری کی پوری عموماً بیل پٹیشنز کے اندر جو فیکچوئل پورشن ہوتا ہے ایز اٹ از نریشن ہوتی ہے ایف آئی آر کی, اور اس کے بعد what
are you trying to ask the court کہ میرے پاس یہ FIR ہوگی اب میں نے کیا کرنا ہے سر I filed this petition before you as a pre-rest bail or after-rest bail and then I start off with my grounds. اچھا گراؤنڈز جب آ جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ پریئر کلیم کرتے ہیں کہ مجھے آفٹر ریسٹ بیل دی جائے, مجھے پری ریسٹ بیل دی جائے, اور دین یو کم ود دی ایفیڈیوٹس جو آپ نے ساتھ لگانے ہوتے ہیں, پاور آف اٹرنی. اچھا یہ ڈرافٹ آپ غلط کرو, غلط ان اے سینس کہ آپ کی لینگویج میں کوہیرنس نہیں آ سکتی, نہیں ہوگی, آپ کچھ فیکٹس کو ٹویسٹ نہیں کرنا, یاد رکھیے گا فیکٹس ایز اٹ از نریٹ کرنے. اس کے بعد آپ کی گراؤنڈ سبمیشن کے اندر وہ کلیئرٹی نہیں آ سکتی, بٹ ڈرافٹ یور سیلف. اچھا یہ میجسٹریل کورٹ آف سیشنز کے اندر جو آپ پیٹرن لیتے ہو, بہت سارے لوگ, اور میں آئی مسٹ کنفیس ٹو دس فیکٹ کہ زیادہ تر وکلا انہوں نے عدالتوں کے اندر جو سٹینو بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر لے کے, اور یہ وہ کبھی ہائی کورٹ کی بیک پہ جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے پیسے وکیل نہیں کما رہا ہوتا جتنے یہ سٹینوز کے پاس جتنا کام ہوتا ہے, اور کالا روب پہن کے فقیروں کی طرح ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہماری پٹیشن ڈرافٹ کر دو, جبکہ یو کین ڈو اٹ بائی یور سیلف. اگر آپ ایکیومولیٹو ویلیو لگاؤ, آپ کو ایک پٹیشن ڈرافٹ کرنے کے لیے 2 چیزوں کی, انفیکٹ 3 چیزوں کی ضرورت ہے, ایک لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر, ایک پرنٹر اور پیجز. بٹ آپ ان کے پاس فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے کالا کوٹ پہن کے جی ہماری پٹیشن ڈرافٹ کر دو. سو آلویز اینڈ آلویز ڈرافٹ یور پٹیشن بائی یور سیلف, آلویز اینڈ آلویز. اچھا اسی طرح جب میجسٹریل کورٹ اور کورٹ آف سیشن کی بات کریں گے تو اسی دوران بہت ساری مسلینیس ایپلیکیشنز بھی آتی ہیں, جس کے اندر کوئی اگر آپ نے فزیکل ریمانڈ کنٹیسٹ کرنا ہے, اس کے بعد اگر آپ نے کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروانی ہے, اس کے اوپر کوئی سبمیشنز دینی ہے, پھر اس کے بعد کوئی درخواست پروسیکیوشن کی طرف سے اس کا جواب دینا ہے, تو وہ ساری کی ساری پٹیشن بے شک اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, پرنٹر نہیں ہے, کاغذ نہیں ہے, کاغذ سے ڈرافٹ کریں, کیونکہ ضلع کچہری کے اندر زیادہ تر پریکٹس ہاتھ سے متفرق درخواستیں لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا جب بیل پٹیشن کو میں لے کے آتا ہوں ہائی کورٹ کے اندر, تو میرا آل ٹوگیدر ڈرافٹنگ سٹائل چینج ہو جاتا ہے, اور وہ سٹائل اس وجہ سے چینج ہوتا ہے, اور تھینک گاڈ آئی ڈیڈ مائی LLM, اور مجھے ایک خوبصورت رائٹنگ سٹائل جس کو بولتے ہیں اوسکولا ریفرنسنگ سٹائل, میں اس کی زیادہ سے زیادہ یوٹیلائزیشن کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی ججمنٹ میں سے کوئی پورشن کاٹ کے اپنے آرگیومنٹ کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کوئی ججمنٹ لی ہے اور اس کا پورشن لگا رہا ہوں, تو اس کو وہاں پہ جوڑ کے میں فٹ نوٹ اس کا دے دوں گا, اس کی سائٹیشن دے دوں گا. اگر کسی ججمنٹ کی بیسس پہ میری ریلائنس ہے تو میں اس ججمنٹ کو ریپروڈیوس کر دوں گا, اس کا فٹ نوٹ دے دوں گا. اچھا یہ کہنے کو بڑا آپ کو مشکل لیتھارجک کام لگے گا, لیکن اٹس سو انٹرسٹنگ کہ آپ کو مزہ آتا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہو وہ آپ کی بہت اچھی پروڈکٹ مل رہی ہے, اور آپ کو عدالت کے اندر آرگیومنٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. سو ہائی کورٹ کے اندر ٹوٹلی ڈفرنٹ پیٹرن آف پلیڈنگز ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ میرا, اور جن لوگوں کو میں نے دیکھ کے سیکھا ہوا ہے ان لوگوں سے, کہ ضلع کچہری کے اندر, سیشن کورٹ کے اندر آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اوپر کی کورٹ میں آتے جاتے ہیں اپنے ڈرافٹ کو ریفائن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور پریئر کلاس سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس کے اندر آپ پریسائزلی مانگتے ہیں آپ کو چاہیے کیا, کیونکہ بہت سارے ججز اوور دا پیریڈ آف دیئر ایکسپیرینس بینگ اے جج, دے گیٹ ٹو نو کہ جی فیکٹس کیا ہیں, اور اس کے بعد پریئر میں دیکھتے ہیں جی پریئر کیا ہے. تو زیادہ تر ججز آپ کی پریئر کو پڑھتے ہیں, تو آپ کی پریئر بہت شارپ, ٹو دا پوائنٹ اور پن پوائنٹڈ بریف آپ کا ہونا چاہیے کہ جج کو پڑھنے کے بعد کوئی کنفیوژن نہ رہے. اور زیادہ تر, اور اسی طرح جب آپ کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشنز کی بات کرتے ہیں, فوجداری سے جو نکلتی ہیں, اس کے اندر بھی آپ کی زیادہ سے زیادہ ریلائنس ہونی چاہیے. اگر آپ ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں, جو کہ آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ آپ کی ریلائنس ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں, سپریم کورٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ نے اوسکولا ریفرنسنگ سٹائل کو سمجھ لیا, یہ آپ کو آپ کی پلیڈنگز کے اندر فائدہ دیتا ہے, یہ آپ کی ڈرافٹنگ کو ریفائن کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو مقدمہ آرگیو کرنے کے اندر بہت آسانی رہتی ہے کہ سر میرا فٹ نوٹ نمبر 4 دیکھ لیں, یہ ججمنٹ میری ریلائی کی ہے, جس کا کرکس جو ہے میں نے اپنی گراؤنڈ نمبر 10 کے اندر ریپروڈیوس کیا ہوا ہے, اور پلس آپ کے پاس آن ہینڈ بھی ججمنٹس ہونی چاہیے. سو دیٹس ہاؤ you we do it. اور فوجداری میں pleadings does matter a lot.
بہت ساری دفعہ آپ ایسا ریلیف مانگتے ہی نہیں ہیں. جج صاحب کہتے ہیں آپ نے ریلیف تو مانگا بھی نہیں, میں آپ کو کس بات کر رہی ہوں یہ ریلیف دے دوں. سو اس وجہ سے پلیڈنگ ڈز میٹر. یس آف کورس جس طرح دیوانی کے اندر میٹر کرتی ہیں اس طرح نہیں کرتی, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جا کے اسٹینو سے ٹائپ کروائیں. اور یہ ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر لے کے لوگ غلط ڈرافٹ کریں, آہستہ آہستہ آپ کے ڈرافٹ کے اندر ریفائنمنٹ آتی جائے گی. اور ہمیشہ کیس نیا لکھیں کیونکہ ہر کیس کے فیکٹس, گراؤنڈس, لا پوائنٹس ڈفرنٹ ہوتا ہے. سو کوشش کریں کہ جب بھی آپ فوجداری کی ڈرافٹنگ کریں آپ انٹروڈکشن کے اندر, فیکٹس کے اندر, گراؤنڈس کے اندر, لا پوائنٹس کے اندر اور پریئر کے اندر یہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر کے اپنی پٹیشنز کو ڈرافٹ کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور سر سپوز ایک کنونشنل ڈیلیما یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ججز پڑھتے نہیں ہیں. آئی بلیو کہ جب ہم اپنی پٹیشنز جو ہم آرگیو کرتے رہے فرام مائی اون پرسنل ایکسپیرینس, جسٹس باجوہ صاحب جو ہیں دا وے ہی اسکیم تھرو یور ڈرافٹ اور جو بریوٹی اور کلیئرٹی وہ آپ سے مانگتے ہیں, ہم نے بہت زیادہ سینئر افسرس کو, بہت زیادہ سینئر لائرس کو ڈانٹ کھاتے دیکھا ہے. ہماری اپنی پٹیشن میں بھی جب کافی دفعہ امائکس نوٹس بھی آئے تو جیسا تھوڑا مائنڈ کٹ جاتے ہیں اگر آپ بریوٹی کو چھوڑ کے, کلیئرٹی کو چھوڑ کے نکلتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے ججز ہیں. ابھی آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں منیب اختر, یس کون بھول سکتا ہوں, منیب اختر صاحب کو دیکھ لیں. لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو امجد رفیق صاحب, چودھری عبدالعزیز صاحب, جسٹس علی زیاد باجوہ صاحب, شاعر شہباز رضوی صاحب, یہ وہ ججز ہیں دے ڈو ریڈ یور پٹیشنز. اور جب آپ روسٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو جج کی آنکھوں کا سپارک دیکھ کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیس پڑھ کے آئے ہوئے کہ نہیں پڑھ کے آئے ہوئے. اور کچھ انفارچونیٹلی ایسا ہونا نہیں چاہیے, بٹ آئی ہیو مائی سیلف انکاؤنٹرڈ اور ایکسپیرینس مینی اے ٹائمس کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اندر اٹس جسٹ لائک کہ آپ وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نا بولی جا رہے اور ان کی کان پہ اور سر پہ جوں تک بھی نہیں رینگ رہی, اور دے آر جسٹ سٹنگ لائک اے ڈیڈ پرسن, اور وہ رسپونڈ نہیں کرتے. وکالت ایڈوکیسی کا, لائرنگ کا مزہ ہی تب ہے وشال جب آگے سے میچ پڑے, آگے سے کاؤنٹر کوشچن آئے, آگے سے انکوائری آئے, آگے سے آئے کہ یار یہ آپ نے جو بات کی یہ کس طرح کی ہے. ایک خالی دیوار کے چپاٹ دیکھتے ہوئے آرگیو کرنے کا مزہ نہیں آتا. تو آئی سپوز سر اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ اچھے پرنسپلس بتائے, اور جس سے ایک جو ہمارا کنونشنل اسٹیریوٹائپ بات چلتی آ رہی ہے کہ فوجداری میں ڈرافٹنگ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اف ناٹ مور دین ایکول جو دیوانی وکالت. وشال مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو اس بات پہ ٹیم کر لیا کہ فوجداری میں پلیڈنگز کا فرق نہیں پڑتا, تو سپریم کورٹ میں جتنی بھی سی پی ایل ایز ہیں وہ صرف اور صرف کوشچن آف لا پہ جاتی ہیں. کس طرح کرو گے ڈرافٹ, کوشچن آف لا نکال ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے. سو یہ ایک ایبسرڈ, جسے کہتے ہیں فوجداری وکالت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ایک prevalent argument ہے across the lawyers as well. Honestly, I have listened many a times. اور میں اسی وقت جو ہے نا وہ شٹ اپ کال بھی دیتا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فوجداری میں پلیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ضرورت ہے. ایک ریلیف آپ نے کلیم نہیں کیا, ہاؤ کین یو آسک فار دیٹ. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. اینڈ آئی بلیو کہ ہمارے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, دے ول انڈرسٹینڈ کہ فوجداری میں بھی پلیڈنگس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کو دیوانی میں ضرورت ہوتی ہے. سو اسی پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے اسپیشلی فار دا ینگ لائرز جو آپ اپنے ڈرافٹ اسٹینو سے لکھوا رہے ہیں, اسٹاپ دیٹ کائنڈ آف اے پریکٹس اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ یور سیلف. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیو. آئی ہوپ کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ اس میں مزید ریفائن اور مزید اچھے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ آئیں. تھینک یو سو مچ.